جب وہ آیا تیاری کر کے کہا بیٹا نکاح سے پہلے ایک بار پھر دیکھ لے، وہی ہے کہ دوسری ہے؟ کہا یہی ہے حضور، یہ وہ نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ نہیں ہے، ہمارے ساتھ مذاق ہو رہا ہے۔ آپ نے میں اللہ کی قسم یہ وہی ہے۔ کہ پھر حضور آپ جھوٹ نہیں بول سکتے، حسن کہاں گیا؟ بابا فرید سے کہا حسن کہاں گیا؟ فرمایا تو نے اس سے پیار نہیں کیا تھا، اس کی خوبصورتی اور بیوٹی سے پیار کیا تھا، وہ میں نے نچوڑ لیا، وہ میں نے خوبصورتی نچوڑ لی بیٹا۔ تجھے انسان سے پیار نہیں تھا، تجھے حسن سے پیار تھا، وہ حسن میں نے نچوڑ لیا۔ کہا وہ حسن کہاں ہے؟ کہا لاؤ ہانڈی۔ ہانڈی کھولی گئی، سب بدبو سے پریشان، یہ ہے اس کا حسن۔ کہا یہ کیا ہے؟ کہا حسن نچوڑ لیا ہے۔ تب اس کو سمجھ میں آیا جس کو میں خوبصورتی کہہ رہا تھا وہ تو بدبو کے سوا کچھ نہیں۔ اس لیے جو لڑکیاں صرف چہرے کی خوبصورتی دیکھتی ہے، جب شوہر کا حسن ڈھلتا ہے تو پھر بہت سارے لوگ کہیں اور متوجہ ہو جاتے ہیں۔ لڑکے جو صرف چہرے کی سفید چمڑی اور خوبصورتی دیکھتے ہیں، جب حسن ڈھلتا ہے تو کہیں اور متوجہ ہو جاتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں لوگ صرف خوبصورتی دیکھتے ہیں، پھر دوسری بات فرمایا لوگ صرف نسب دیکھتے ہیں، پھر فرمایا لوگ صرف دولت دیکھتے ہیں۔ فرمایا خوبصورتی صرف دیکھ کر نکاح مت کرو، صرف نسب دیکھ کر نکاح مت کرو، صرف دولت دیکھ کر نکاح مت کرو۔ اگر نکاح کرنا ہے تو فرمایا دینداری دیکھ کر کے نکاح کیا کرو، اس لیے کہ عمر بڑھتی جاتی ہے، دینداری بڑھتی جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج ہمارے گھر میں بچیاں بیٹھی، ہم نکاح کرنے کے لیے کہاں ڈھونڈ رہے ہیں؟ مشرق، مغرب، شمال، جنوب۔ میں ایک طریقہ بتاتا ہوں، بچیوں کو اگر رشتہ کرنا ہے پہلے خاندان میں دیکھو۔ کہاں دیکھو؟ خاندان، اس کی برکت ہے۔ خاندان میں اگر نکاح کرو گے نا، بھائی بہن یہ قریبی رشتے میں، تو وہ دیکھے بھالے ہوں گے۔ ایک اپنا معیار ہوتا ہے، غریب ایک کر لو۔ دیکھو حضور علیہ السلام نے جتنے نکاح کیے سب خاندان میں۔ دیکھیے 2 بیٹیاں دی سیدنا عثمان غنی۔ یہ عثمان غنی کون ہے؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی دادی کے رشتے سے، حضرت عثمان غنی جو ہے وہ حضور علیہ السلام کے رشتہ دار لگتے ہیں دادی کے رشتے سے۔ 2 بیٹیاں وہاں دی، اس کے بعد ایک بیٹی مولا کائنات کو دی، جو سگے چچا کے بیٹے کا، سگے چچا کا بیٹا، سگے چچا کا چچا زاد بھائی، ان کو دیا۔ جس وقت مولا علی سے رشتہ ہوا اس وقت مولا علی کے پاس خود کا اپنا مکان بھی نہیں تھا۔ مولا علی نے زرہ بیچی، زرہ، اور زرہ بیچ کر کے مہر ادا کیا۔ پھر اس کے بعد امام حسن نے اپنے بیٹے امام حسن مصنع کا نکاح امام حسین کی بیٹی سیدہ سغرا کے ساتھ کیا۔ پھر اس کے بعد امام حسین کے بیٹے امام زین العابدین، ان کا نکاح امام حسن کی بیٹی کے ساتھ ہوا۔ دیکھ رہے ہیں آپ یوں۔ پھر اس کے بعد دیکھیں سیدنا صدیق اکبر کے بیٹے محمد بن ابو بکر، ان کے بھائی عبد الرحمن بن ابو بکر، محمد بن ابو بکر کا بیٹا، محمد بن ابو بکر کا بیٹا قاسم، ان کا نکاح ہوا ان کے چچا کے بیٹی کے ساتھ، اسماء بنت عبد الرحمن بن ابو بکر، ان کے ساتھ۔ دیکھتے چلے جائیں، یہ اس طریقے سے رشتے میں خاندان کے اندر رشتہ داریاں ہوتی رہی۔ اور آج ہم کیا سوچتے ہیں؟ مالدار چاہیے، اس لیے خاندان چھوڑ کے کہیں اور جا رہے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ خاندان کی بیٹیاں کوئی کر نہیں رہا ہے۔ تو میری گزارش ہے پہلے اپنے قریب میں دیکھو، اپنے بھائیوں کی بیٹیوں کو دیکھو، بہنوں کی بیٹیوں کو دیکھو، رشتہ داروں کو نبھاؤ۔ اور ایک بات کہوں، دوسرے کے ساتھ نیکی کرو گے تو 1 ثواب ملے گا، اور اگر اپنے رشتہ داروں کے ساتھ نیکی کرو گے تو 2 ثواب ملے گا، ایک تو نیکی کا ثواب، دوسرا صلہ رحمی کا ثواب۔ اس لیے میری گزارش ہے آج بیٹیوں کی یہ درگت نہ ہوتی اگر آج مسلمان سنت پر عمل کرتا۔ پھر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں ارے قریبی رشتہ دار میں نکاح کر لو تو بچے ایسے ہوتے ہیں ویسے ہوتے ہیں۔ میں کہتا ہوں آپ بتائیں کہ امام حسن کی شہزادی امام زین العابدین کے نکاح میں آئی، کوئی بچوں میں عیب تھا؟
इमाम हुसैन की शहजादी इमाम हसन के बेटे की निकाह में आई, कोई बच्चों में ऐब था? अरे ऐब क्या बयान करते, सुनो कैसे कैसे बच्चे पैदा हुए। इमाम हसन मुसन्ना का निकाह सैयदा बीबी सुगरा के साथ हुआ, उनसे जो बेटा पैदा हुआ उसे दुनिया अब्दुल्ला अल महस कहती है। अब्दुल्ला अल महस से अल्लाह अकबर जो बेटा पैदा हुआ उसे दुनिया मूसा अल जौन कहती है। मूसा अल जौन से जो बेटा पैदा हुआ उसे दुनिया अब्दुल्ला कहती है। अब्दुल्ला से जो बेटा पैदा हुआ उसे दुनिया दाऊद कहती है। दाऊद से जो बेटा पैदा हुआ उसे दुनिया सैयद मोहम्मद कहती है। सैयद मोहम्मद से जो बेटा पैदा हुआ उसे मूसा सानी कहती है। मूसा से जो बेटा पैदा हुआ उसे अल्लाह अकबर सैयद अब्दुल्ला अल जिली कहती है। अब्दुल्ला अल जिली जो पैदा हुआ उसको हजरते जायद कहती है। जायद से जो बेटा पैदा हुआ उसे दुनिया अबू साले मूसा जंगी दोस्त कहती है। उससे जो बेटा पैदा हुआ उसे दुनिया शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। और जब इस नस्ल को देखते हैं तो बरेली का इमाम कहता है तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुछ नहीं होता, ये अल्लाह की मर्जी। अगर अल्लाह चाहे तो मगरिब से भी ले आओगे, मशरिक और मगरिब से। अगर ऐबदार औलाद देना होगा तो तब भी देगा। और सगे भाई की बेटी अपने बेटे के लिए लाओगे और अल्लाह खूबसूरत देना चाहे तो देगा। इसलिए अपने शादी सीखो, निकाह सीखो। अब निकाह, आखिरी बात करने लगा, निकाह में लोग क्या करते हैं, बैंड बजा रहे हैं, गाने बजा रहे हैं। और एक बात मुझे पता चली, आपके यहाँ क्या माहौल है नहीं पता, लेकिन दूसरे इलाकों में चूंकि आपकी दुआओं से आप जानते हैं मैं पूरे हिंदुस्तान में जाता हूँ, अब रत जगह में ताश के पत्ते और जुआ खेलते हैं लड़के मंडप में बैठ के, शराब पीते हैं शराब। हमारे बचपन में बारात में अगर सिगरेट भी बांटते थे ना नौजवान लड़के, तो बड़ों से छुप के बांटते थे। वो भी बड़े डांटते थे अगर देख लेते थे सिगरेट बट रही है शादी में, इतने बदमाश हो गए तुम लोग। और आज क्या हो रहा है, हुक्के चल रहे हैं, हुक्के में भी नशे की चीज़ रखी जा रही है, शराब पी रहे हैं। और जहाँ शराब पी जा रही है वहाँ लानत बरस रही है। बोलो जिसके मंडप में लानत बरसेगी उसकी शादी में लानत नहीं बरसेगी। जहाँ ताश खेला जाएगा, ताश जुआ जिसके बारे में फरमाया गया जिसने जुआ खेला उसके हाथ कयामत के दिन सूअर के खून में रंगे हुए होंगे। ये तो शादी करने वालों को सोचना चाहिए कि मेरे घर के आंगन में शादी में जुआ खेला जाएगा, लानत वाला काम। शराब पिया जाएगा, लानत वाला काम। पटाखे फोड़े जाएंगे, लानत वाला काम। बैंड बाजे बजाए जाएंगे, डीजे बजाया जाएगा, लानत वाला काम। जब लानत बरसेगी निकाह के वक्त तो रहमत कैसे आएगी जिंदगी में। नात शरीफ पढ़ो, महफिल मिलाद करो, हुजूर की महफिल सजाओ ताकि रहमतों का नुज़ूल हो, बरकतों का नुज़ूल हो। अल्लाह के बंदो जिंदगी गुजारना सीखो। और जो आखिरी बात अर्ज करने चला था, निकाह बस एंड हो रहा है। निकाह आखिरी बात, निकाह सिर्फ जिनसी तस्कीन का नाम नहीं है। यह किसी और कौम में होगा जिन्स की तस्कीन का नाम, यूज करो छोड़ दो। हमारे यहां निकाह यह है, एक दूसरों के दिल में उतरने को निकाह कहते हैं, एक दूसरे का लिबास बनने को निकाह कहते हैं, एक दूसरे के हमदर्द बनने को निकाह कहते हैं। बल्कि ये कह दूं कि तू मैं हो जा और मैं तू हो जाऊं और तू और मैं का झगड़ा खत्म हो जाए, इसको निकाह कहते हैं। और उस निकाह की बरकत क्या है वो सुनने। हम लोग जब निकाह करते ना, निकाह बीवी बीमार हो जाती तो छोड़ के भागने वाले नहीं हैं, बल्कि हम तो मरने के बाद भी नहीं छोड़ते। हम तो बीवियों को मरने के बाद भी याद रखते हैं। अम्मा जान उम्मुल मोमिनीन खदीजा पाक का विसाल हुआ, हुजूर बकरी ज़बा करते थे तो कहते थे पहले ये बकरी का गोश्त खदीजा के रिश्तेदारों में और उनकी सहेलियों में बटेगा, उसके बाद मैं खाऊंगा ताकि खदीजा की रूह को इसकी वजह से खुशी मिल जाए। देखा, बाद विसाल भी याद रखा। हम लोग वो लोग हैं। अब मैं अपनी बच्चियों से कहता हूं, बच्चियों सीरियल देखकर, फिल्में देखकर किसी के बहकावे में मत आओ कि मुसलमान बीवी को अच्छा नहीं रखते। वल्लाह जो सच्चा मुसलमान होगा उससे अच्छा बीवी को कौन रखेगा। अरे लोग तो आज भी छोड़ के भाग रहे हैं, ये हमारा कलेजा है। मैं लोगों को कहता हूं कि बीवी अगर जिंदा हो तो उसके रुखसार के तिल पर हम समरकंद और बुखारा जैसे शहर बसाते हैं, और अगर मर जाए
تو اس کی یاد میں تاج محل جیسی عمارتیں بناتے ہیں. یہ تو اپنی بات ہے, اپنی نشانی ہے. یہ تاج محل نہیں دیکھتے. یہ ہے مسلمانوں کا. مسلمانوں کو مسلمان بننے کی ضرورت ہے. جو آخری بات کہنے چلا تھا اس کو سن لے. اگر آپ کو نصیحت خاص, مرد کیا سوچتا ہے کہ بیوی اس کو مارنا یہ مردانگی ہے, طلاق کی دھمکی دینا یہ مردانگی ہے, اس کو کنیز بنا کے رکھنا یہ مردانگی ہے, اس کو کچھ بولنے نہیں دینا یہ مردانگی ہے. یہ سب نامردی ہے. مردانگی کیا ہے؟ بیوی کہہ رہی ہو سنو اور مسکراؤ, بولنے دو اس کو. وجہ, زبان ہمیشہ کمزور لوگوں کی چلتی ہے. توجہ ہے, جو جتنا کمزور ہوگا اس کی زبان اتنی زیادہ چلے گی. مثال, جب آدمی جوان ہوتا ہے تو پورے جسم میں طاقت ہوتی ہے, اس لیے آدمی جوانی میں زیادہ نہیں بولتا, لیکن بڑھاپے میں تو پہلوان ہو جاتا ہے. بولو, پہلوان ہوتا ہے. بولیے بھائی, کیا ہوتا ہے بڑھاپے میں؟ کمزور ہو جاتا ہے. یہ کمر دکھ رہی ہے, وہ گھٹنے دکھ رہے ہیں, وہ جوڑ میں درد ہے, وہ بیماری ہے, یہ شوگر ہے, وہ بلڈ پریشر ہے, وہ ایسا ہے, وہ ویسا ہے. بڑھاپے میں پھر آدمی کرتا کیا ہے؟ ایک جگہ کھٹیا بیٹھا رہتا ہے کرسی پہ, اور کیا کرتا ہے؟ بولتا زیادہ. بچپنے میں بچے زیادہ بولتے ہیں, بڑھاپے میں بڈھے زیادہ ہو, کیونکہ بچپنا بھی کمزور ہوتا ہے اور بڑھاپا بھی. تو نشانی کیا ہے؟ جو جتنا کمزور ہوگا وہ اتنا, عورتیں کمزور ہوتی, ان کو بولنے کی عادت ہے, اور اللہ نے ان کو بولنا زیادہ اس لیے سکھایا. توجہ, بول دوں کیوں سکھایا؟ اس میں بھی حکمت ہے. ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, بولو, زیادہ بولو, مگر کیوں؟ کیونکہ بچے ماں کے قریب رہتے ہیں. اگر ماں کم سخن ہوگی, ماں نہیں بولے گی, تو بچہ بولنا کیسے سیکھے گا؟ اس لیے جس کے پاس بولنے کی تربیت لینا ہے تو اس کو اللہ نے بولنے کی زیادہ توفیق دی, اس لیے وہ بولتی رہتی. مردوں کا کام ہے مسکرا کے سن لیں, کچھ ٹیڑھی تباڑی بھی کرتی ہے سن لیں. وجہ, آقا فرماتے تم میں سب سے بہادر وہ ہے جو غصہ پی جائے. طلاق دینے والے نامرد ہیں, عورتوں کو پہ ظلم کرنے والے نامرد. سن لیں, ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, جس کو بات کرنا ہے میرے ساتھ بیٹھ کے بات کر لیں, میں دلیل دینے کے لیے تیار ہوں. مارنے پیٹنے والے, بلکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے, جو بیوی کو مارے ایسا ہے جیسے تھوک کے چاٹنے والا, اور دن کو مارے گا لیکن رات تو اسی کے ساتھ گزارے گا. تو جس کے ساتھ رہنا اس کو مارتے گی. اسلام میں مارنے کا تصور نہیں ہے بیوی کو. تو آپ کہیں گے یار وہ تو منہ چلاتی. میں نے کہا اس کا منہ چلانا بھی اپنے لیے فائدے مند ہے. کتنا فائدے مند ہے؟ وہ جو آخری بات کہنے چلا تھا اس کو سنے, بات پوری کرتے. ایک بہت بڑے بزرگ ہیں, بہت بڑے بزرگ, اس بزرگ کو دنیا شیخ ابو الحسن خرقانی کہتی ہے. نام سنا ان کا؟ یہ ابو الحسن خرقانی کون ہے پتہ ہے؟ جب محمود غزنوی ایک جنگ کو بار بار ہار گیا تو ابو الحسن خرقانی کے پاس گیا, کہا سرکار میں جنگ ہار رہا ہوں, جیت نہیں پا رہا ہوں, کچھ عطا کرے. تو اپنا جبہ دیا, کہا جنگ میں میرا جبہ رکھ کے دعا کرنا, میرے جبے سے کی برکت سے اللہ تجھے فتح دے گا. اور محمود نے خرقانی کا جبہ رکھ کے دعا کی, اللہ فتح دے. اللہ نے فتح دی. جس کا جبہ اتنا قیمتی ہو, جس کے وسیلے سے دعا قبول ہو, کتنا عظیم آدمی ہوگا ابو الحسن خرقانی. اتفاق سے ایک بہت بڑا فلسفی, یعنی دنیاوی ایجوکیشن کا ماہر, فلسفے میں بہت ماہر, وہ حضرت کا معتقد ہو گیا, بلکہ مرید ہو گیا, فلسفی مرید ہو گیا. توجہ کرنا, توجہ ہے نا آپ کی؟ یہ بات اینڈ ہو رہی ہے, گھر میں اچھے سے رہو. اسٹیج پر تو سبھی اچھے سے رہتے, جلسے میں سبھی اچھے سے بیٹھتے ہیں, گھر میں اچھا رہنا سیکھو. اور آقا فرماتے تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے. سالن میں نمک زیادہ ہونے پہ آنکھ دکھاتے ہو, چائے آنے میں دیر ہو گئی تو آنکھ دکھاتے ہو, ماں بہن کی گالیاں دیتے ہو. گالی دینا فسق ہے. غریب نواز سرکار فرماتے ہیں جو کسی مومن کو گالی دے مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آئے گا. تو جب عام مومن کو گالی دینے سے زبان پہ کلمہ نہیں آتا, تو بیوی کو ماں بہن کی گالی دو گے تو تمہاری زبان پہ مرتے وقت کلمہ کیسے آئے گا؟ بیویوں کا حساب لینے والا کوئی نہیں ہے تم سے. بیویاں تو کمزور ہے, جتنا دبانا چاہو دبا لو.
مگر سن لو حدیث پاک کا مفہوم ہے جس نے عورتوں پہ ظلم کیا ہوگا اگر وہ پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کر آئے گا اللہ اس کی نیکیوں کو قیامت کے دن ریزہ ریزہ کر دے گا. اس کی نیکیوں کو ذرہ ذرہ کر دیا جائے گا کیونکہ اس نے اپنی بیوی پہ ظلم کیا ہوگا. ظلم مت کرو. جس نے ماں باپ چھوڑے بچپن کی